خدیجہ العلی 4 سال پہلے پناہ گزینوں کے لیے آباد کاری کے پروگرام کے تحت شام سے امریکہ آئیں۔ وہ یہاں رشتہ داروں کے بغیر بہت اکیلا محسوس کرتی تھی۔ جب سے ہم یہاں آئے اسی لمحے سے میں اپنی بہن اور بہنوئی کے یہاں آنے کی منتظر تھی تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب رہ سکیں۔ میری بہن حاملہ تھی اور کووڈ کے باعث نومبر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ 37 سال کی تھی اور اب یوں لگتا ہے جیسے زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ 4 سال پہلے جب خدیجہ اور ان کا خاندان شام سے امریکی شہر کینسس سٹی پہنچا تو ان کی مدد کرنے والوں میں ڈاکٹر صوفیہ خان بھی تھیں، جو کیسی فار ریفیوجیز کی بانی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ امریکہ کی وسط مغربی ریاست میزوری کے شہر کینسس سٹی میں مہاجرین کے لیے لوگوں کے جذبات ملے جلے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ ایک متنوع علاقہ ہے جہاں پناہ گزین کئی دہائیوں سے آ رہے ہیں۔ کینسس سٹی کی اکانومی کامرس تک ریفیوجیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو جب ریفیوجیز آنا کم ہو جاتے ہیں ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں جن کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا۔ جون 2021 میں جاری کردہ بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے سروے کے مطابق امریکہ میں 93 لاکھ اسامیاں پر نہیں ہو سکیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ورکرز کی قلت ہے۔ صوفیہ خان کی تنظیم پناہ گزینوں کو ان کی روزمرہ زندگی میں مدد دینے کے علاوہ پناہ گزینوں کو امریکی ورک فورس میں شامل کرنے کے لیے ضروری مہارتوں میں بھی تربیت دیتی ہے۔ So we are going to have coding camps for ہائی اسکولرز۔ جو ایک بیریئر ابھی ہے جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ بچے آ کے بڑے ہو رہے ہیں ان کے پیرنٹس، a lot of them have uneducated parents, but these kids want to progress۔ اور یہ ان کے کام کا ایک بڑا حصہ ہے۔ کانسیپٹ اگر ہم ریفیوجی بچوں کی کریٹڈ آرٹ کے ساتھ بھی یہ کر سکیں۔ اشوک سنادی 2018 سے کیسی فار ریفیوجیز کے ساتھ منسلک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جب مہاجرین امریکہ میں کام کرنے کے قواعد سے واقف ہو جاتے ہیں تو وہ گراں قدر ورکرز ثابت ہوتے ہیں۔ employers really like refugees because ایک باری وہ ورک ایتھکس سیکھ جاتے ہیں، they just want stability۔ لوشن وغیرہ۔ اگرچہ اہم، لیکن یہ ان کے کام کا صرف ایک پہلو ہے۔ آج وہ صوفیہ خان کے ساتھ خدیجہ کے گھر ماہانہ کیئر پیکج دینے آئے ہیں۔ I'm good, alhamdulillah. So we bought a hygiene drive and maybe another laptop for your family. خدیجہ کے 7 بچوں میں سے 3 صحت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ انہوں نے اپنے 2 بچوں کے علاج کی خاطر ہی امریکہ آنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہاں بھی ڈاکٹرز ان کے بچوں کی موروثی بیماری کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ایسے میں انہوں نے کئی بار اپنے ملک واپس لوٹنے کا بھی سوچا۔ ہمیں صحت کے مسائل کا سامنا ہے، میرے شوہر بیمار ہیں اور کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بلز ادا کرنے اور گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے۔ ایسے میں ڈاکٹر صوفیہ نے ہماری مدد کی، وہ ہماری ہر بڑی مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ آج ان کے شوہر ماروان کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ ایسے میں گھر کی زیادہ ذمہ داری 15 سالہ اسما پر ہے۔ میرا مقصد اسکول میں اچھی کارکردگی دکھانا ہے تاکہ میں ڈاکٹر بن سکوں۔ بے شک انہیں بڑے مسائل کا سامنا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیاں کچھ دیر کے لیے انہیں اپنی تکالیف سے دور لے جاتی ہیں۔ پناہ گزین بے شک اس ملک میں خالی ہاتھ آتے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا اثاثہ کامیابی کی لگن اور محنت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیو اکانومی ادارے کی تحقیق کے مطابق امریکہ میں شروع کے 5 سال یا اس سے کم عرصے میں جہاں ایک پناہ گزین خاندان کی اوسط آمدن صرف $22,000 کے قریب ہوتی ہے، اگلی کچھ دہائیوں میں وہ انتہائی محنت کی وجہ سے 3 گنا زیادہ کمانے لگتے ہیں۔ اور امریکہ میں 25 سال گزارنے کے بعد پناہ گزین خاندان امریکہ بھر کے متوسط گھرانوں کی اوسط آمدن سے سالانہ $14,000 زیادہ کماتے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، کینسس سٹی، میزوری۔